تو بعض اوقات ازواج کے ساتھ دشمنی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. وہاں پر کیا سکھایا گیا تھا کہ بیوی کے ساتھ رہن سہن میں کشادہ دلی اختیار کرو، عفو درگزر کرو، معاف کر دو، بخش دو. لیکن ہمارا دین جہاں ایک طرف معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں دوسری طرف مسائل کا حل بھی نکالتا ہے کہ اگر معاف کرنے سے بھی کام نہ چلتا ہو اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف اس حد تک بڑھ جائے کہ آپس میں اکٹھا رہنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے. طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹو ریلیز، آزاد کر دینا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورت کے مضمون کی اندرونی شہادت بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول لازماً سورت بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیے گئے تھے. یعنی یہ سورت البقرہ کے احکامات کے بعد نازل ہوئے. روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ سورت بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں غلطیاں کرنے لگے اور عملاً بھی ان سے غلطیوں کا صدور ہونے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایات نازل کی. تو اسلام میں نکاح کی اصل نباہ ہے، آپس میں نبھانا، لیکن استثنائی طور پر طلاق کی بھی اجازت ہے کہ اگر آپس کے تعلق یا رشتے میں نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم، اور اس نقصان کا ازالہ طلاق کے بغیر نہ ہو، تو پھر طلاق دینا جائز ہے. لیکن اس کا طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے. جیسے شادی کا ایک طریقہ ہے، اس کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، اس کے لیے گواہ ہوتے ہیں، ولی کا ہونا ہوتا ہے، پھر مہر دیا جاتا ہے. اسی طرح طلاق کا بھی ایک طریقہ کار ہے اور کچھ حدود ہیں. تو ان حدود کو اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اور اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو، یعنی طلاق دینے کا ارادہ کر لو، تو پس، یعنی ان کو طلاق دینے کی وجہ تلاش کرو. اور جب طلاق کا سبب مل جائے، یعنی واقعی سالڈ گراؤنڈز پر طلاق دینا چاہو، تو پھر جلدی نہ کرو، بلکہ ایک مقرر طریقے کے مطابق طلاق دو. اور وہ کیا ہے؟ طلقوہن لعدتہن، انہیں ان کی عدت کے آغاز کے وقت میں طلاق دو، یعنی ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو. اور اس کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو پاکیزگی کی حالت میں، طہر کی حالت میں اس سے جماع کیے بغیر اس کو طلاق دے، جہاں سے وہ عدت شمار کر سکے. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو گنو، یعنی حیض کے ذریعے سے شمار کرو. اگر بیوی کو حیض آتا ہے تو عدت کو حیض سے کاؤنٹ کرنا ہے، اور اگر حیض نہیں آتا، جیسے حاملہ ہے یا چھوٹی لڑکی ہے یا پھر سن یاس میں ہے، تو پھر عدت مہینوں کے ساتھ شمار کی جائے گی. لیکن عدت کو شمار کرنا ضروری ہے. اور پھر واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. یعنی طلاق دینے کے معاملات میں اللہ کا ڈر ضروری ہے. جس طرح خطبہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سورۃ الطلاق میں بھی کئی بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور تقوی سارے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے. لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کی مدت کے دوران ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ متعلقہ اسی گھر میں رہے جس گھر میں شوہر نے اس کو طلاق دی ہے. ولا یخرجن، عورتیں خود بھی نہ نکلیں، یعنی متعلقہ بیوی کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، اور عدت کو شوہر کے گھر میں ہی پورا کرنا چاہیے.
ولا یخرجنا، نہ خود نکلے، الا، ہاں استثنائی صورت ہے، ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں، اس صورت میں ان کو پھر گھر سے نکالا جا سکتا ہے، یعنی ان کے افعال یا اقوال میں کوئی فحش بات پائی جاتی ہو تو یہ گھر سے نکالنے کا سبب ہے، کیونکہ ایسی صورت میں گھر میں رہنا جو ہے وہ اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، ان حدود کا التزام کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی اپنی مرضی کرے گا ان معاملات میں، فقد ظلم نفسہ، تو اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، یعنی ظلم کرنے کا نقصان انسان کو خود ہی ہوگا۔ کسی پہ ظلم کرنا دراصل اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور سبیل پیدا کر دے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی طلاق کے بعد شوہر اور بیوی دونوں کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے یا پھر رجوع کی صورت پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو معروف طریقے سے روکو، یعنی تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے بسانے کے لیے۔ او فارقوہن بمعروف، یا پھر ان کو جدا کرو دستور کے مطابق، یعنی لڑائی جھگڑے کر کے اور ان کا مال چھین کے یا ان کو ذلیل کر کے نہیں نکالو۔ وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، یعنی طلاق اور رجوع پر، کس کو؟ ذوی عدل منکم، اپنے مسلمانوں میں سے 2 عادل مردوں کو، اور یہ مستحب ہے، لازم نہیں۔ وَأَقِیمُوا، اور اے گواہو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، الشہادۃ، گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی کسی کمی بیشی کے بغیر گواہی اسی طرح ادا کرو جس طرح وہ حقیقت میں ہے۔ کسی کی محبت اور کسی کی عداوت انسان کو گواہی میں غلط بیانی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ ذالکم، یہ یعنی جو تمہارے سامنے احکام اور حدود بیان کیے جا رہے ہیں، یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تو جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ طلاق کا معاملہ ایسا ہے، یعنی ایک ٹراما ہے اور ایک زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کی مشکل سے، غم سے، دکھ سے، پریشانی سے، اس تکلیف سے نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے، یعنی کسی چیز کے حصول میں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے یا کسی چیز کو دور کرنے میں جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، رحیم ہے، غنی ہے، قوی ہے، وہ بندے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، یعنی اس کی قضاء و قدر نافذ ہو کر رہتی ہے، اس کے ارادوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس نے ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت اور مقدار مقرر کر رکھی ہے۔
یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کب تنگی ہوگی، کب تک آسانی ہوگی، یہ سب اس کو معلوم ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی جنہیں پہلے حیض آتا تھا پھر بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض بند ہو گیا اور اب دوبارہ کبھی بھی آنے کی امید نہیں رہی، جیسے ہسٹیکٹری میں وغیرہ میں چاہے ینگ ہی ہو عورت پھر حیض ختم ہو جاتا ہے. تو ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی عدت کی مدت 3 ماہ ہے، یعنی ہر حیض کے مقابلے میں 1 مہینہ مقرر کیا گیا ہے. واللائی لم یحضن، اور وہ چھوٹی لڑکیاں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں یا بالغ بھی ہوں لیکن ان کو حیض نہیں آیا ابھی تک، تو وہ بھی انہی عورتوں کی طرح ہیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، تو ان کی عدت بھی ویسی ہی ہوگی، یعنی 3 ماہ. تو 2 طرح کی عورتیں ہوئی، ایک وہ جن کو حیض آتا ہے اور ایک وہ جن کو حیض نہیں آتا، لیکن ان دونوں کی عدت جو ہے وہ، یعنی جن کو حیض نہیں آتا 3 ماہ ہوگی، الا یہ کہ وہ حامل ہو. حمل کی وجہ سے اگر حیض نہیں آتا تو اس کا حکم آگے بتا دیا گیا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں یعنی پریگننٹ عورتیں، اجلہن، ان کی مدت کیا ہے، مدت سے مراد یا عدت، ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، یعنی بچہ پیدا کر دیں، ایک بچہ یا زیادہ بچے ہیں پیٹ میں ان کو جنم دے دیں. اس صورت میں مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ 1 گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے فارغ، اور 9 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے امور کو آسان کر دیتا ہے، مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے اس کے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عظیم اجر عطا کر دے گا. پھر حکم دیا اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں پر ہی بساؤ، وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. یہ کس کے لیے ہے، متعلقہ رجعیہ کے لیے، جس کو طلاق ہوئی اور وہ عدت گزار رہی ہے، کیونکہ شوہر پر ابھی تک ان کا سکنا اور نفقہ ہے. سکنا کہتے ہیں رہائش کو، اور نفقہ کہتے ہیں کھانا پینا، ضروریات زندگی مہیا کرنا. من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس کے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور اس دوران یعنی جب تم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہی ہے تو ان کو ستاؤ نہیں، ٹھیک ہے، نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے، یعنی اس طرح نہ ستاؤ کہ وہ عدت پوری ہونے سے پہلے تنگ آ کے گھروں سے نکل جائیں. برائے نام رکھا ہوا بھی ہے اور تنگ کر کے ان کو نکالنے کے بھی طریقے سوچ رہے ہو، تو اس صورت میں پھر شوہر گھر سے نکالنے والے میں شمار ہوگا اور اللہ کی نافرمانی ہوگی، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو لا تخرجوہن من بیوتہن. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقات کو گھروں سے نکالنے سے روکا ہے اور مطلقات کو بھی گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ صاحب حمل ہو، حمل والیاں ہوں، تو پھر کیا کرو، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، نان نفقہ دو ان کو. کب تک، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک کہ وہ اپنا حمل وضع نہ کر دیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی اجرت ان کو ادا کرو. ٹھیک ہے، بچہ جب تک پیدا نہ ہو، چاہے 6 مہینے لگے 8 مہینے لگے، تو عورت کی عدت تو ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہ عدت کے دوران ہی
اس کے اوپر شوہر کو اس کے علاج، معالجے، بچے کی پیدائش کا خرچہ، یہ سب کچھ شوہر ہی کو اٹھانا ہوگا. پھر اگر بچہ پیدا ہو گیا تو عدت تو ختم ہو گئی، لیکن اب بچے کو دودھ پلانا ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کو اجرت دی جائے گی اس دودھ پلانے کی. یعنی وہ نفقہ نہیں، کیونکہ نفقہ تو اب ختم ہو گیا، نفقہ تو عدت ختم ہونے تک ہوتا ہے. اور اب کیا ہے، اب اس کی اجرت طے کی جائے گی. اور یہ کس طرح طے کی جائے گی؟ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیں، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ چیزیں طے کریں، اور ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی کا حکم دیں، نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے کی باتیں کریں. اجرت کے معاملات میں آپس میں مشورہ کر لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ طلاق کے بعد بھی آپس میں اسلامی بھائی چارہ اور ایک انسانی تعلق باقی رہ سکتا ہے. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، ان کے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، تو ہمارے ماحول میں تو پھر بالکل ہی ایک قسم کی ایسی خلیج حال کر دی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، اور بچے بےچارے پس جاتے ہیں. بچے جب شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کو ماں باپ دونوں چاہیے ہوتے ہیں. تو بچوں کے معاملات ہوں، ان کو دودھ پلانے کا معاملہ ہو یا ان کی تعلیم کا ہو یا کوئی اور ہو، تو بچوں کے لیے تو دونوں ماں باپ ہی ہے نا. اگر وہ آپس میں ہسبینڈ وائف نہیں بھی تو آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ معروف طریقے سے معاملہ کریں. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم باہم نا اتفاقی کرو، ضد کرو، تنگ کرو ایک دوسرے کو، تو پھر کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دے گی، ڈبے کا دودھ نہیں. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور پھر اس صورت میں بھی کیا ہے، وسعت والے کو اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یعنی دولت مند جیسی دولت ہے اس کے مطابق خرچ کرے. وہ اس طرح بخل نہ کرے جیسے فقراء کو کوئی چیز دیتے ہیں، فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اپنی ایکس وائف کو دے رہا ہے. ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق نپا تلا ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے زیادہ کی اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی پر اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور یہ تنگ دست لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی سختی اور تنگی کو دور کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. عسر کے بعد یسر بھی آئے گا، جیسے قرآن مجید میں آتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے رب اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی. تو پھر کیا ہوا، ہم نے ان کا سخت حساب لیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ نے پھر ان کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا دنیا میں ہی. تو طلاق کے احکامات بتانے کے بعد کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ان احکامات کو مذاق نہ سمجھو. اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اس معاملے میں تو دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی. پچھلی قوموں کے حالات سے سبق سیکھو. فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے اس سے سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا، اور اس کو ہم نے ہولناک عذاب دیا. فذاقت وبال امرها، تو ان بستیوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، مزہ چکھا، یعنی عذاب چکھا. وکان عاقبت امرها خسرا، اور وہاں ان کے کام کا جو انجام ہوا وہ خسارہ ہی خسارہ تھا، نرا خسارہ تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اور یہ کون سا عذاب ہے؟ آخرت کا عذاب ہے. تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو. یعنی اللہ کی آیات، اس کی عبرتوں اور اس کی جو نصیحتیں ہیں
ان کو سامنے رکھ کے معاملہ کرو اور دیکھو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عقل مند ہیں، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے. رسولاً، ایک رسول بھیجا ہے، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو تم پر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو بالکل واضح ہے. کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. آیات پڑھنے، تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھانے کا مقصد اصل کیا؟ تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، ان کے مسائل حل ہوں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ان میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے. اور جو اس کے برعکس کام کرے ان کے لیے پھر جہنم کی سزا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ کون ہے اللہ، وہ جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے ہیں. وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو. ومن الارض مثلہن، اور زمین سے بھی انہی کی مانند، یعنی تعداد میں یا خلق میں انسان جانتا یا نہیں جانتا ان کے بارے میں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کی وسعت اور قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، زمینوں اور ان پر بسنے والوں، ان سب کو نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا بلکہ جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ان پر بھی اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا ہے اور ان کو پیغامات دیے ہیں، اور ان کے کونی احکامات بھی ہیں اور قدری احکامات بھی ہیں. اور یہ کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں. کے لیے ہے یا اشہد؟ کیونکہ اشہد تو حکم ہے، شہادت کے لیے بھی، شہادت بھی کیونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ واجب نہیں. یعنی گواہ بنانا اچھا ہے اس موقع پر، لیکن اگر گواہ نہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رجوع نہیں ہو سکتا یا طلاق نہیں ہو سکتی. دونوں چیزیں ہو جائیں گی، گواہوں کے بغیر بھی ہو جائیں گی. لیکن جب گواہ ہوتے ہیں تو پھر کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں رہتی، کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی. السلام علیکم استاذہ، یہ جو پریگننٹ عورت ہوتی ہے ان کو اگر میاں نے طلاق دی تو آپ نے کہا کہ عدت میں وہاں رہنا ہے، تو وہ جتنے ٹائم عدت کا ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے سے مطلب تفصیل ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی. آپس میں ان کا کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہو سکتا جو میاں بیوی کا ہوتا ہے کسی بھی قسم کا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، صرف وہ وہاں رہے گی اور وہ بھی وہاں رہے گا. اگر اس نے اس طرح یعنی دوبارہ اس سے عورت سے تعلق قائم کرنا چاہا تو وہ رجوع ہو جائے گا. کہ اگر معاف کرنے سے بھی کام نہ چلتا ہو اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف اس حد تک بڑھ جائے کہ آپس میں اکٹھا رہنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق کی بھی اجازت دی ہے. طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹو ریلیز، آزاد کر دینا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سورت کے مضمون کی اندرونی شہادت بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا نزول لازماً سورت بقرہ کی ان آیات کے بعد ہوا ہے
جن میں طلاق کے احکام پہلی مرتبہ دیے گئے تھے، یعنی یہ سورۃ البقرہ کے احکامات کے بعد نازل ہوئے۔ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ سورۃ بقرہ کے احکام کو سمجھنے میں غلطیاں کرنے لگے اور عملاً بھی ان سے غلطیوں کا صدور ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ ہدایات نازل کی۔ تو اسلام میں نکاح کی اصل نباہ ہے، آپس میں نبھانا، لیکن استثنائی طور پر طلاق کی بھی اجازت ہے کہ اگر آپس کے تعلق یا رشتے میں نقصان زیادہ ہو اور فائدہ کم، اور اس نقصان کا ازالہ طلاق کے بغیر نہ ہو تو پھر طلاق دینا جائز ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے۔ جیسے شادی کا ایک طریقہ ہے، اس کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، اس کے لیے گواہ ہوتے ہیں، ولی کا ہونا ہوتا ہے، پھر مہر دیا جاتا ہے، اسی طرح طلاق کا بھی ایک طریقہ کار ہے اور کچھ حدود ہیں، تو ان حدود کو اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اور اہل ایمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو، یعنی طلاق دینے کا ارادہ کر لو، تو پس، یعنی ان کو طلاق دینے کی وجہ تلاش کرو، اور جب طلاق کا سبب مل جائے، یعنی واقعی سالڈ گراؤنڈز پر طلاق دینا چاہو تو پھر جلدی نہ کرو، بلکہ ایک مقرر طریقے کے مطابق طلاق دو، اور وہ کیا ہے؟ طلقوہن لعدتہن، انہیں ان کی عدت کے آغاز کے وقت میں طلاق دو، یعنی ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ اور اس کا طریقہ کار واضح کر دیا گیا کہ شوہر اپنی بیوی کو پاکیزگی کی حالت میں، طہر کی حالت میں، اس سے جماع کیے بغیر اس کو طلاق دے، جہاں سے وہ عدت شمار کر سکے۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو گنو، یعنی حیض کے ذریعے سے شمار کرو۔ اگر بیوی کو حیض آتا ہے تو عدت کو حیض سے کاؤنٹ کرنا ہے، اور اگر حیض نہیں آتا، جیسے حاملہ ہے یا چھوٹی لڑکی ہے یا پھر سن یاس میں ہے، تو پھر عدت مہینوں کے ساتھ شمار کی جائے گی، لیکن عدت کو شمار کرنا ضروری ہے۔ اور پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی طلاق دینے کے معاملات میں اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ جس طرح خطبہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار تقوی کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح سورۃ الطلاق میں بھی کئی بار تقوی کا ذکر آتا ہے، اور تقوی سارے معاملات کی اصلاح کر دیتا ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، عدت کی مدت کے دوران ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، بلکہ متعلقہ اسی گھر میں رہے جس گھر میں شوہر نے اس کو طلاق دی ہے۔ ولا یخرجن، عورتیں خود بھی نہ نکلیں، یعنی متعلقہ بیوی کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں، اور عدت کو شوہر کے گھر میں ہی پورا کرنا چاہیے۔ ولا یخرجن، نہ خود نکلے، الا، ہاں استثنائی صورت ہے، ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ صریح بے حیائی کا ارتکاب کریں، اس صورت میں ان کو پھر گھر سے نکالا جا سکتا ہے، یعنی ان کے افعال یا اقوال میں کوئی فحش بات پائی جاتی ہو تو یہ گھر سے نکالنے کا سبب ہے، کیونکہ ایسی صورت میں گھر میں رہنا جو ہے وہ اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، ان حدود کا التزام کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی اپنی مرضی کرے گا ان معاملات میں، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، یعنی ظلم کرنے کا نقصان انسان کو خود ہی ہوگا۔ کسی پہ ظلم کرنا دراصل اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔
لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور سبیل پیدا کر دے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی طلاق کے بعد شوہر اور بیوی دونوں کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے یا پھر رجوع کی صورت پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو ان کو معروف طریقے سے روکو، یعنی تکلیف دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے بسانے کے لیے. او فارقوہن بمعروف، یا پھر ان کو جدا کرو دستور کے مطابق، یعنی لڑائی جھگڑے کر کے اور ان کا مال چھین کے یا ان کو ذلیل کر کے نہیں نکالو. وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، یعنی طلاق اور رجوع پر. کس کو؟ ذوی عدل منکم، اپنے مسلمانوں میں سے 2 عادل مردوں کو، اور یہ مستحب ہے، لازم نہیں. وَأَقِیمُوا، اور اے گواہو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، الشہادۃ، گواہی کو، للہ، اللہ کے لیے، یعنی کسی کمی بیشی کے بغیر. گواہی اسی طرح ادا کرو جس طرح وہ حقیقت میں ہے. کسی کی محبت اور کسی کی عداوت انسان کو گواہی میں غلط بیانی کرنے پر آمادہ نہ کرے. ذالکم، یہ یعنی جو تمہارے سامنے احکام اور حدود بیان کیے جا رہے ہیں، یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تو جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. کیونکہ طلاق کا معاملہ ایسا ہے، یعنی ایک ٹراما ہے اور ایک زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہے، لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کی، مشکل سے، غم سے، دکھ سے، پریشانی سے، اس تکلیف سے نکلنے کی صورت پیدا کر دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، یعنی کسی چیز کے حصول میں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے یا کسی چیز کو دور کرنے میں جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، رحیم ہے، غنی ہے، قوی ہے، وہ بندے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، یعنی اس کی قضاء و قدر نافذ ہو کر رہتی ہے، اس کے ارادوں کو کوئی روکنے والا نہیں. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس نے ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت اور مقدار مقرر کر رکھی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ کب تنگی ہوگی، کب تک آسانی ہوگی، یہ سب اس کو معلوم ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی جنہیں پہلے حیض آتا تھا پھر بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض بند ہو گیا اور اب دوبارہ کبھی بھی آنے کی امید نہیں رہی، جیسے ہسٹیکٹری میں وغیرہ میں چاہے ینگ ہی ہو عورت پھر حیض ختم ہو جاتا ہے. تو ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت کی مدت 3 ماہ ہے، یعنی ہر حیض کے مقابلے میں 1 مہینہ مقرر کیا گیا ہے. واللائی لم یحضن، اور وہ چھوٹی لڑکیاں جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں یا بالغ بھی ہوں لیکن ان کو حیض نہیں آیا ابھی تک، تو وہ بھی انہی عورتوں کی طرح ہیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، تو ان کی عدت بھی ویسی ہی ہوگی، یعنی 3 ماہ.
تو دو طرح کی عورتیں ہوئی، ایک وہ جن کو حیض آتا ہے اور ایک وہ جن کو حیض نہیں آتا. لیکن ان دونوں کی عدت جو ہے وہ، یعنی جن کو حیض نہیں آتا 3 ماہ ہوگی، الا یہ کہ وہ حامل ہو. حمل کی وجہ سے اگر حیض نہیں آتا تو اس کا حکم آگے بتا دیا گیا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں یعنی پریگننٹ عورتیں، اجلہن، ان کی مدت کیا ہے؟ مدت سے مراد یا عدت، ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، یعنی بچہ پیدا کر دیں. ایک بچہ یا زیادہ بچے ہیں پیٹ میں، ان کو جنم دے دیں. اس صورت میں مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ 1 گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے فارغ، اور 9 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے امور کو آسان کر دیتا ہے، مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے اس کے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اسے عظیم اجر عطا کر دے گا. پھر حکم دیا اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں پر ہی بساؤ، وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ متعلقہ رجعیہ کے لیے، جس کو طلاق ہوئی اور وہ عدت گزار رہی ہے، کیونکہ شوہر پر ابھی تک ان کا سکنا اور نفقہ ہے. سکنا کہتے ہیں رہائش کو، اور نفقہ کہتے ہیں کھانا پینا، ضروریات زندگی مہیا کرنا. من حیث سکنتم، جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، یعنی جو تمہارے پاس ہے اس کے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور اس دوران یعنی جب تم نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہی ہے تو ان کو ستاؤ نہیں، ٹھیک ہے، نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے، یعنی اس طرح نہ ستاؤ کہ وہ عدت پوری ہونے سے پہلے تنگ آ کے گھروں سے نکل جائیں. برائے نام رکھا ہوا بھی ہے اور تنگ کر کے ان کو نکالنے کے بھی طریقے سوچ رہے ہو، تو اس صورت میں پھر شوہر گھر سے نکالنے والے میں شمار ہوگا اور اللہ کی نافرمانی ہوگی، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو لا تخرجوہن من بیوتہن. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطلقات کو گھروں سے نکالنے سے روکا ہے اور مطلقات کو بھی گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ صاحب حمل ہو، حمل والیاں ہو، تو پھر کیا کرو؟ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، نان نفقہ دو ان کو. کب تک؟ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک کہ وہ اپنا حمل وضع نہ کر دیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کی اجرت ان کو ادا کرو. ٹھیک ہے، بچہ جب تک پیدا نہ ہو، چاہے 6 مہینے لگے 8 مہینے لگے، تو عورت کی عدت تو ختم ہی نہیں ہوگی، اور وہ عدت کے دوران ہی اس کے اوپر شوہر کو اس کے علاج، معالجے، بچے کی پیدائش کا خرچہ، یہ سب کچھ شوہر ہی کو اٹھانا ہوگا. پھر اگر بچہ پیدا ہو گیا تو عدت تو ختم ہوگی، لیکن اب بچے کو دودھ پلانا ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کو اجرت دی جائے گی اس دودھ پلانے کی، یعنی وہ نفقہ نہیں، کیونکہ نفقہ تو اب ختم ہو گیا، نفقہ تو عدت ختم ہونے تک ہوتا ہے. اور اب کیا ہے، اب اس کی اجرت طے کی جائے گی. اور یہ کس طرح طے کی جائے گی؟ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو معروف کا حکم دیں، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ چیزیں طے کریں، اور ایک دوسرے کو نیکی اور تقوی کا حکم دیں، نہ کہ ایک دوسرے کو ستانے کی باتیں کریں. اجرت کے معاملات میں آپس میں مشورہ کر لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ طلاق کے بعد بھی آپس میں اسلامی بھائی چارہ اور ایک انسانی تعلق باقی رہ سکتا ہے. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، ان کے معاملات طے کرنے پڑتے ہیں، تو ہمارے ماحول میں تو پھر بالکل ہی ایک قسم کی ایسی خلیج حل کر دی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے
حرام ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں، اور بچے بےچارے پس جاتے ہیں. بچے جب شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کو ماں باپ دونوں چاہیے ہوتے ہیں. تو بچوں کے معاملات ہوں، ان کو دودھ پلانے کا معاملہ ہو یا ان کی تعلیم کا ہو یا کوئی اور ہو، تو بچوں کے لیے تو دونوں ماں باپ ہی ہے نا. اگر وہ آپس میں ہسبینڈ وائف نہیں بھی تو آپس میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ معروف طریقے سے معاملہ کریں. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم باہم نااتفاقی کرو، ضد کرو، تنگ کرو ایک دوسرے کو، تو پھر کوئی اور عورت اس کو دودھ پلا دے گی، ڈبے کا دودھ نہیں. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور پھر اس صورت میں بھی کیا ہے، وسعت والے کو اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یعنی دولت مند جیسی دولت ہے اس کے مطابق خرچ کرے. وہ اس طرح بخل نہ کرے جیسے فقراء کو کوئی چیز دیتے ہیں، فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اپنی ایکس وائف کو دے رہا ہے. ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق نپا تلا ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے زیادہ کی اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی پر اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جتنا اس نے اس کو دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اور یہ تنگ دست لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی سختی اور تنگی کو دور کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. عسر کے بعد یسر بھی آئے گا، جیسے قرآن مجید میں آتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے رب اور رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو پھر کیا ہوا، ہم نے ان کا سخت حساب لیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ نے پھر ان کے ساتھ بڑی سختی کا معاملہ کیا دنیا میں ہی. تو طلاق کے احکامات بتانے کے بعد کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ ان احکامات کو مذاق نہ سمجھو. اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اس معاملے میں تو دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوگی. پچھلی قوموں کے حالات سے سبق سیکھو. فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے اس سے سخت حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا، اور اس کو ہم نے ہولناک عذاب دیا. فذاقت وبال امرها، تو ان بستیوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، مزہ چکھا، یعنی عذاب چکھا. وکان عاقبت امرها خسرا، اور وہاں ان کے کام کا جو انجام ہوا وہ خسارہ ہی خسارہ تھا، نرا خسارہ تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اور یہ کون سا عذاب ہے؟ آخرت کا عذاب ہے. تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو. یعنی اللہ کی آیات، اس کی عبرتوں اور اس کی جو نصیحتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے معاملہ کرو، اور دیکھو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا. الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عقل مند ہیں، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے. رسولا، ایک رسول بھیجا ہے. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو تم پر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو بالکل واضح ہیں. کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. آیات پڑھنے، تلاوت کرنے، قرآن کو سمجھانے کا مقصد اصل کیا؟ تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، ان کے مسائل حل ہوں. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ان میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا،
وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے، اور جو اس کے برعکس کام کرے ان کے لیے پھر جہنم کی سزا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ کون ہے اللہ، وہ جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں. وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ جو چاہو کرو. ومن الارض مثلہن، اور زمین سے بھی انہی کی مانند، یعنی تعداد میں یا خلق میں انسان جانتا یا نہیں جانتا ان کے بارے میں وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کی تخلیق کی وسعت اور قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، زمینوں اور ان پر بسنے والوں، ان سب کو نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا، بلکہ جو ان کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ان پر بھی اللہ نے اپنا حکم نازل فرمایا ہے اور ان کو پیغامات دیے ہیں، اور ان کے کونی احکامات بھی ہیں اور قدری احکامات بھی ہیں. اور یہ کس لیے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں.